اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی جی، یہ اصل میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کئی لوگ جو ہے نا آئسولیشن میں جا کے، وہ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے روزی کے چکر میں، ٹھیک ہے، اور یا ہم ملک چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے ایمان والے ہیں، ہمارا بڑا ایمان ہے۔ تو ذرا قرآن کی روشنی میں جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان، ایسا ایمان جس کو قرآن بلا عمل کہتا ہے، اور وہ نظام کے بغیر جو ہے، وہ اس ایمان کی کیا ویلیو ہے اور اس کا کیا ویٹیج کیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک ہی چیز قرآن بتاتا ہے کفر کی، اور وہ ہے ومن لم، سورہ مائدہ کی آیت ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ All those people who do not lead their lives under a Quranic government الکافرون۔ قوموں کی عروج و زوال کی داستانیں جو ہے نا قرآن میں اپنے اندر عجیب سامان جو ہے تو عبرت رکھتی ہیں۔ ان کے بڑھنے اور ابھرنے کے زمانے کو ملاحظہ کریں، نزولین کی صداقت پر یقین محکم، یہ ہوتا ہے ایمان، اور اس کے حصول کی خاطر تگ و تاز مسلسل زندگی کی ساری کہانی دو لفظوں میں جو ہے سمٹ کر آ جاتی، دلوں میں ولولے، خون میں حرارت، آنکھوں میں چمک، سارا ماحول جو ہے لائف سے بھرپور، متحرک، خاک کے ایک ایک ذرے میں نوید حیات درخشندہ، مصائب میں مسرت، مشکلات میں راحت، موت میں حیات کے سامان خوابیدہ، فتح و ظفر مندی پہنچ چومتی، سعادت و کامرانی رکاب تھامتی، اللہ کی نصرت کی فرشتے جو ہے تو جلاؤ میں، منزل کی تابناکی شمع راہ، وہ دل یقین کی دولت سے معمور، قدم لذت جادہ پمائی سے میوے خرام، ہر وقت میوے سفر، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بیل ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہمیں، برز کے تمام عمر دریا کی طرح ایک مسلسل روانی، غیر منقطع جد و جہد، ایمان و عمل کی زندہ تفسیر۔ یہ تھی مسلمانوں کے دور عروج کی ابتدا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا جب کہ مسلمان کی زندگی کیا ہے، تو فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو اس میں شریک ہو، اور جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف۔ سارا فلسفہ ایک جملے میں مرکوز، یہ سپاہیانہ دور جو ہے نا، سابقون بالخیرات 35/32 آیت تک کا تھا، ٹھیک ہے، یعنی حسن عمل میں آگے بڑھنے کا دور، اور اس کے بعد ایک درمیانی دور آیا، ٹھیک ہے، جو کچھ بزرگوں سے وراثت میں ملا اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے جی۔ مجاہدانہ اعمال حیات کی طوفان انگیزیاں درباری تکلفات کی بزم خیزیوں میں بدل گئی، دین خداوندی کو تمام انسانی ضوابط زندگی پر عمل غالب کرنے کی بجائے، لیوزر دین اللہ کلی کی بجائے یہ نظری بحثوں میں اور منطقیانہ دلائل سے اس کی فوقیت و برتری ثابت کرنے ہی کو مقصد حیات سمجھ لیے، جس طرح ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو پہ فتح حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو جو کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، انٹلیکچوئل جو سیٹسفیکشن ہے وہ اس کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ۔ ہم قوانین خداوندی جن کی تفسیر اعمال زندگی سے ہونی تھی، قوانین خداوندی جو ہے اس کی تفسیر تو اعمال زندگی سے ہونی سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ سارے اعمال جو ہے حروف کے پیکروں میں سجا کر رکھ دیے گئے۔ رفتہ رفتہ ہوا کیا، یہ جو قوائے عملیہ تھے پیرالائز ہو گئے، ہمت پست ہو گئی، ولولے سرد ہو گئی، بھئیاں ہماں اس دور میں بھی کہیں کہیں برسے ہوئے بادلوں میں بجلی کی چمک اور جلے ہوئے نیستان میں تبسم شرار نظر آتا رہا۔ اس کے بعد تیسرا دور ظالمین کا آیا، دور عمل ختم ہو چکا تھا، باقی رہا ایمان، سو اس کے متعلق ان اسلاف سے کتابوں کے ذخائر ملی جو نظری مسائل کی پیج در پیج مباحث سے بھری پڑی تھی، اور یہ مسائل بھی یونان کے فلسفے اور عجم کے تصورات سے مستعار تھے۔
اب ان کے نزدیک ایمان چند الفاظ کوئی خاص طریق سے دہرانے کا نام رہ گیا، اور اعمال جو ہے چند رسوم کی جو ہے یہ ریچولز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایمان سے مفہوم تھا اللہ تعالیٰ کے متعین فرمودہ نصب العین کی صداقت پر غیر متزلزل یقین، اور اعمال سے مقصد اس نصب العین کے حصول کے لیے جد و جہد۔ لیکن اس آخری دور میں سارا دین سمٹ سمٹا کر چند الفاظ کی ادائیگی کا نام رہ گیا، اور چونکہ ضابطۂ خداوندی میں نجات و سعادت ایمان سے مشروط تھی، اس لیے سمجھ لیا گیا کہ جو شخص کے خاص انداز سے صرف لپ سروس کرے گا، اس کی کامرانی اور شادمانیوں کا اللہ ذمہ دار ہو جائے گا، کیونکہ ایمان کے صدقے میں سعادت و نصرت کا عطا ہونا فرمودہ خداوندی ہے۔ اس کے بعد بحث چھڑ پڑی کہ کیا اعمال کے بغیر خالی ایمان سے بھی نجات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حالانکہ اگر ایمان اور اعمال کا قرآنی مفہوم سامنے ہو ہمارے، تو اس بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ایمان وہ جذبہ صادقہ ہے جو اعمال کا محرک ہوتا ہے، جو وہ بیج ہے جس سے شجر حیات جو ہے شاخ طوبہ کی طرح بڑھتا پھولتا اور پھلتا ہے۔ اس لیے جس بیج سے درخت پیدا نہیں ہوتا وہ بیج ناقص ہے جی، مردہ ایمان کہ نایت در عمل، جو وہ تو مردہ ہے ایمان، جس میں عمل نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے جس طرح ہماری زندگی جن کی بنیاد ایمان پر نہیں ہوتی، ایسی بیجیں بن جاتے ہیں جو انسانیت کے امن و سلامتی کے خرمنوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی۔ اس طرح وہ ایمان جو خالی الفاظ کا مجموعہ ہو اور جس کی تصدیق اعمال حیات نہ کریں، برف کا ایسا تودہ جو رگوں میں دوڑنے والے گرم خون کے ہر قطرے کو منجمد کر کے رکھے۔ اس لیے فلاح و سعادت اس قسم کے ایمان سے کس طرح حاصل ہوگی؟ آج بدبختی سے مسلمانوں میں ایک طرف ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصل مقصد عمل ہے، ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خیال بھی کھلی ہوئی گمراہی پر مبنی ہے۔ اس کی تکذیب اس کے لیے کوئی زیادہ جو ہے تو آرگومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف صدیوں سے یہ عقیدہ عام مسلمانوں کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے کہ تنہا ایمان جو ہے یعنی چند الفاظ کا دہرا دینا نجات کے لیے کافی ہے۔ ان کے نزدیک من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے الفاظ کو زبانی سے دہرا دیا جنت کا وارث ہو گیا۔ قریب تمام مسلمان کچھ اس قسم کی خوش فہمی میں مگن ہے اور نہیں سوچتے کہ اس غلط عقیدے نے انہیں کتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ آج مسلمانوں پر جس قدر افلاس اور غربت اور محتاجی، ذلت اور رسوائی طاری ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ہلاکت و بربادی کی جو بے پناہ سیلاب ان کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں، ذلت و مسکنت کی جو شرر بار بار بیجیں ان کے خیرمنے حمیت و غیرت اور عزت و ناموس کو جلائی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں اور اس سے غور سے جائزہ لیں تو ان کا ذمہ دار یہی غلط عقیدہ ہے جن کو یہ جڑوں کو گھن کی طرح کھوکھلا کر گیا، جس نے انہیں کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ بنی اسرائیل کی طرح ان کا بھی ایمان ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب بنائے ہوئے، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تگودو کی 23 سالوں میں، ٹھیک ہے جی، ان میں اللہ تعالیٰ نے صرف کیا کہ وہ اس وقت ہنسنا ہمارے لیے اس لیے کہ جس طرح انہوں نے کیا اس طرح ہم بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ روایت صحیح لگتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلت ہوئی تو ڈیڈ باڈی سامنے پڑی تھی، تو بی بی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہی تھی کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں ہے اور زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں گزارا، نہیں، حرکت متحرک رہتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے یہودوں کی طرح، خواہ ہم کچھ بھی کیوں نہ کریں۔ اس کا نتیجہ یہ کہ جو قوم بھی اللہ کی اس مغضوب و معطوب قوم کی طرح ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کہ عذاب علیم میں گرفتار ہو، لیکن سمجھے نہ، عاد و سمود کی طرح بتدریج تباہیاں اور بربادیاں گھیرے ہوئے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتی۔ قوم لوط اور اصحاب ایکا کی طرح ان کی شان و شوکت کے تختے الٹ چکے ہیں، ان کا تہذیب و تمدن کی جو فلک بوس عمارات تھی کھنڈرات بن چکی ہیں، جو ہر صاحب بصیرت کے لیے عبرت کی ہزار داستانیں اپنے اندر رکھتی ہیں، لیکن یہ فریب خوردہ قوم ہم اور اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتی۔ آنکھیں رکھتی ہیں دیکھتی نہیں، کان رکھتی ہے سنتی نہیں، یہ زمانے کے تھپیڑے جھنجھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہیں خواباور لوریاں سمجھ کر اور گہری نیند میں چلی جا رہی ہے۔ دنیا علم و عمل میں ترقی کرتے کر کے آسمانوں کو چھونے کی ٹھانے بیٹھی اور سچ مچ آسمانوں کو چھو بیٹھے، لیکن اول تو ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ اگر کبھی کبھار
چشم نیم باز سے اگر دیکھ لیا جائے تو ایک حقارت آمیز تبسم سے اتنا کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں اس چند روزہ متاع حیات سے فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد دنیا میں ہمیں غالب رہنے والے ہیں، اور آخرت تو بالکل یہ ہے ہماری، یہ ہے وہ چیز۔ پھر قیامت کیا ہے کہ یہ عقیدہ جہلات تک کی نہیں ہے، ان کی وائز عالم اور پی ایچ ڈی تک فارن کی یونیورسٹیوں سے کوالیفائڈ روز بروز اس عقیدے کو پختہ تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹی وی، ریڈیو، اخبارات، رسالے، لیکچرز یونیورسٹیوں میں ہر جگہ اس قسم کے لیکچر دیکھ رہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کون کہتا ہے کہ گناہ نہ کرو، خوب کرو، جی بھر کر کرو، ایک درود شریف اول اور ایک درود آخر پڑھو، مرج البحرین یل تقیان، اس سے اللہ کی رحمت کی دو سمندر موج مارتے ہوئے ان کو بہا کر لے جائیں۔ حتیٰ کہ ابو الکلام جیسا آزاد ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس نے کہا والذی نفسی بیدہ، ٹھیک ہے، لو لم تذنبوا ذهب اللہ بکم وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت کوٹ کر رہے ہیں ابوالکلام آزاد صاحب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ گناہ تم سے سرزدی نہ ہو تو تمہیں زمین سے اٹھا کے تمہاری جگہ دوسری قوم آئے گی جس کا شیوہ یہ ہو کہ گناہ میں مبتلا ہو، پھر خدا سے بخشش و مغفرت کی طلبگاری دے۔ یہ دیکھیں ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ ترجمان القرآن میں جلد اول میں دیا ہے۔ یہ اس قوم کے آبار قربان کی یہ ہیں بڑے انٹلیکچوئل، اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ بالکل اس کے خلاف قرآن کی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائے ذرہ برابر نیکی یا برائی جو ہے تل جائے گی۔ یہ ہے ایمان بلا عمل۔ قرآن کے کسی صفحے پر نگاہ ڈالیے، نجات و سعادت و فلاح و بہبود اچیومنٹ کے لیے آمن جہاں آئے اس کے ساتھ ہی عامل الصالحات بھی ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر صرف دوسرے ٹکڑے کو ماننے والے یؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو ایک حصے پر ایمان لاؤ دوسرے سے انکار کر دو، تو بڑا جرم ہے۔ دوسرے ٹکڑے کو چھوڑ کر صرف پہلے ٹکڑے پر ایمان لانے والے اس جرم سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ حالانکہ قرآن کا صاف صاف فیصلہ موجود ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، 29/2۔ کیا یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دی جائے گی اور ان پر کوئی آزمائش نہیں ڈالی جائے گی، جس طرح ہم کہتے رہتے ہیں۔ دوسری جگہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یہ 3/141۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے، حالانکہ اللہ ابھی تک اس بات کو وہ باہر کر سامنے نہیں لایا کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور ثابت کرے۔ سورہ توبہ میں دیکھیں جب منافق اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے تو ان کی ایمان کی شناخت کے لیے معیار کون سا تھا؟ یہ تھا قل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، یہ 9/105۔ ان سے کہہ دو کہ ہاں کچھ کر کے دکھاؤ، کہ میں عملوں، تاکہ تمہارے اعمال کو اللہ اور اس کا رسول مومنین دیکھ لیں۔ فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، یعنی نظام دیکھ لے کہ بھائی تم نے کیا کیا۔ اس سے آگے بڑی سورہ نام میں جب اللہ کے عذاب سامنے آ جائے گا تو اس وقت نہ تو اس شخص کو نفع ہو، نہ عذاب دے کر ایمان لائے گا، اور نہ اس شخص کو جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل نہ کیا ہو۔ اور کسبت فی ایمانہم خیرا، 6/169۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان سے زیادہ اور کون سے واضح الفاظ ہو سکتے ہیں جن میں اس حقیقت کو بے نقاب نہ کیا جاتا۔ یاد رکھیں جس ایمان کے ساتھ اعمال شامل ہوں وہ ایمان کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیسے خدا کے محبوب بنے؟ اس واسطے کہ ہم ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لپ سروس ہے، لیکن جس کے تم ہم محبوب بنے وہ تو اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ وہ ایک مسلم کا اس اعمال کی وجہ سے دوست ہے اللہ، نہ کہ اس کے زبانی دعووں کی بنا پر۔ دیکھیں آیت 6/128، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ ان کا سرپرست ہے اللہ، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے برے اعمال کی سزائیں تجویز کی وہاں مسلم اور غیر مسلم، مومن اور کافر میں کوئی تمیز اور کوئی تفریق نہیں کی، صاف صاف بتا دیا۔
دیکھ رہے ہیں، لیسا بے امانیکم ولا امانیہ اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ 4/123، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق حساب کتاب ہوتا ہے نہ اہل کتاب، تو جو بھی غلط جرم کرے گا اس کو پنش کیا جائے گا، لا فریکویٹل کسے باشد جو بھی ہو اس کے جرم گھیر لیں گے، جہنم میں جائے گا اور وہیں رہے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ ایمان والو سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرتے ہو تاکہ تم تقوی شعار بن سکو، لیکن اگر تم اس حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو آگ سے ڈرو جو کفار کے لیے تیار کی گئی، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اعدت للکافرین کے ٹکڑے پر نگاہ ڈالو۔ خطاب کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے۔ ایک مسلمان سودخوار ایمان کا مدعی ہے، جب اس کے جرم کی سزا میں جہنم رسید کیا جاتا ہے تو جہنم کوئی الگ نہیں، وہی ہے جو کافرین کے لیے تیار کی گئی۔ فرمائیے اس شخص کے دعوے ایمان نے اس میں کیا امتیاز پیدا کر دی؟ اس سے آگے بڑھی بدر کا میدان ہے، مسلمانوں کی کل کائنات 313 نفوس، مہاجرین کچھ انصار، گھر بار بیوی بچے عزیز و اقارب، مال و دولت سب چھوڑ کر ہتھیلیوں پر سر لی اللہ کے راستے میں جان جیسی گیراں بہا چیز قربان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایمان والے ہیں جنہیں السابقون الاولون کہا گیا، پائنیئرز جو تھے، وہ ہیں جن کے اتر کے رسول نے بھی دعا میں فرمایا، اے اللہ یہ مٹھی پر جماعت تیرے نام لے، تیرے نام کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر لی میدان میں آئی، اگر یہ مٹ گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رکھ۔ فرمائیے ان کی ایمان میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اسی مقام پر ان کا اللہ ان سے کہتا ہے، یاد رکھو جو آج کے میدان جنگ سے منہ موڑے گا سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدے یا اپنی جماعت سے ملنے کی خاطر پہلو بدلے تو اللہ کے غضب کا جو ہے تو وارد ہو جائے گا اس پر، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت بری جگہ ہے۔ دیکھا 8/16 لپ سروس میں جنت جانے کے متمنی جتنے بھی ہیں، زبانی کلامی ذرا آنکھیں کھول کر یہ دیکھیں ارشاد مقدس کو، جہاد تو عمل کی آخری منزل ہے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، جن کو طرف دیکھی سنیے فیصلہ کیا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، جب تک یہ لوگ ہجرت نہ کریں جی، مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات مسلمان نہ قائم کریں، 8/72 ان لوگوں کی ایمان کی شہادت اللہ دے رہا ہے، ان والذین آمنوا کہہ کر پکارا ہے، لیکن صرف ایمان کے دعویدار ہیں۔ اصلی مومن سچی ایماندار مومنون حقا صرف وہ ہیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، 8/74 دیکھ رہے ہیں ان کے برعکس، لیکن رسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون، اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ یہ ہے جو رسولوں کے ساتھ ایمان لائے۔ جہاد کیا ہے؟ اموال اور جانوں سے یہی لوگ ہیں جن کے لیے یہ سب خوبیاں، یہی لوگ ہیں جو اچیور ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی کی تمام نعمت، دنیا کی سرخروئی اور عاقبت کے نام سب انہی کے لیے ہیں جو ایمان کے ساتھ عمل میں پورے اترے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں یہی نہیں، آخرت کی فلاح و بہبودی عمل کے ساتھ متعلق، اس دنیا کی عزت و وقار کی زندگی، خوشحالی اور خوش بختی کی زندگی، سرفرازی اور سربلندی، یعنی وہ زندگی جو فی الحقیقت ایک مومن کی زندگی ہونی چاہیے، وہ بھی عمل کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکومت اس لیے دی تھی، کاہے کے لیے؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، 10/14 ہم نے تمہیں دنیا میں حکومت دی تھی پہلی قوموں کو تاکہ دیکھ سکے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اگر عمل کی دنیا میں پورے نہیں اترے گے تو تمہارے ایمان کے الفاظ کی کوئی قیمت نہیں۔ یاد رکھو تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، 9/39 اس لیے کہ اللہ کے ارشاد ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اورثتموها بما کنتم تعملون، یا ونودوا ان تلکم الجنت، پکار کر اعلان کر کے کہا جائے گا یہ جنت ہے جس کے تم اعمال کے باعث وارث قرار پائے، جنت اعمال سے ملتی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، 24/55 اللہ کا یہ قانون بنا دیا اللہ نے
جو بھی ایمان لائے اور ساتھ عمل، تو اللہ ان کو زمین کی بادشاہ عطا کرے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہستی قائم رہے تو ایمان محکم کے ساتھ عمل رحم بھی پیدا کرو۔ یہی سچے مومنوں کی نشانی ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم